الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں. یہ جو سورت ہے سورہ حجرات 26ویں پارے کے اندر ہے، اور اس کے اندر معاشرت کے اہم بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اور بنیادی مقصد یہ بتائے گئے کہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، فتنہ اور فساد یہ پیدا نہ کریں. پہلے رکوع کے اندر ایک اہم بات یہ بتائی کہ جب مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جب مومن کے درمیان لڑائی ہو جائے تو کوئی بندہ تیسرا بندہ ان کے درمیان صلح کروا دیا کرے. اور یہ بتایا کہ دیکھو انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جتنے بھی ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے. لہٰذا بتایا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اور یہ صلح کا جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا آج کل لڑائی ہو جائے دو افراد کے درمیان تو باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ بھائی کس طرح قسم کی لڑائی ہو رہی ہے، ٹائٹ قسم کی، اور کس نے کس کا منہ توڑا ہے اور کس نے کس کو کیا بولا ہے. یعنی دیکھنے والی پبلک، تماشا دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں چھڑائی کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ دیکھو کسی بھی قسم کی لڑائی ہو جائے، زبانی اعتبار سے ہو یا مار کٹائی تک معاملہ پیش آ رہا ہو، تو بتایا کہ دیکھو صلح کرا دیا کرو، آپس میں دلوں کو ملا دیا کرو. دل جو ٹوٹے ہوئے ہیں، دل جو الگ الگ ہیں، ان کو آپس میں جوڑ لیا کرو. تو یہ ایک اہم اصول بتایا پہلے رکوع کے اندر. دوسرے رکوع کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ جن کو کرنے سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، کہ ان سے بچنا چاہیے. مثلا ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے. ایک دوسرے کا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان کی دولت رکھنے والوں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و درجہ مرتبہ تم سے کیا ہو، بہتر ہو. پھر عورتوں کو بھی الگ سے بتایا، عسى ان یکن خیرا منہن، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے کیا ہو، بہتر ہو اللہ کے نزدیک. اور پھر یہ بتایا آگے کہ دیکھو ولا تلمزوا انفسکم، کہ تانے بھی مت دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے بھی مت بلایا کرو. برے برے لقب رکھ لیتے ہیں نا بعض لوگ، کسی کا ٹھگنو، کسی کا موٹو، کسی کا کیا نام ہے فلانا ڈھمکانا، مختلف قسم کے القاب. اب وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے سامنے والا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل کھول رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو مجھے کس طرح بلایا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے کیا ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے ایک طرح کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
فرمایا کہ اچھے القاب کے ذریعے سے، اچھے ناموں کے ذریعے سے اگر بلانا ہے تو بلاؤ، نہیں تو نہیں چھوڑ دو، لیکن تانے بھی مت دو اور برے لقب بھی نہ دو ایک دوسرے کو۔ برے القاب سے بھی کیا ہے بتایا کہ اس سے بھی بچو۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں جو ایک اہم بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا ہے بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ بعض مرتبہ یہ بدگمانی جو ہوتی ہے نا یہ گناہ ہوتی ہے۔ بعض بدگمانیاں بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ یہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی اچھا تصور، اچھا خیال ایک مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے ہمارا، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کسی کے بارے میں۔ دیکھیں بدگمانی تو اس وقت کرنی ہوگی نا جب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے، فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے ویسے ہی شبہ کر رہے ہیں کہ یار یہ کام اس نے کیا ہوگا، یہ اس کی حرکت ہے، یہ کام، تو اس سے منع کیا گیا دیکھو تم نے اس مسلمان کے بارے میں بدگمانی کر لی ہے، اور خود ہی دل کے اندر ایک بات پکا لی، اور پکانے کے بعد جو ہے آگے کے جو عمل ہے وہ کرنا شروع ہوگا، مثلا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی دیکھا نہیں ہے آنکھ سے، اگر آپ سے دیکھا بھی ہے تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بتایا منع کیا گیا کہ دیکھو ایسا نہیں کیا کرو۔ اب دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر آدمی ایسا ہے جو گوشت خریدتا ہے، گوشت ایک بنیادی ضرورت ہے، اب مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان علاقہ ہے، سب مسلمان لوگ لے رہے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اب شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم بدگمانی کریں کہ بھائی اس آدمی نے مرغی ذبح کی ہوگی، پتہ نہیں اللہ کا نام پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، پتہ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اس قسم کی بدگمانیوں سے منع کیا گیا کہ نہیں، جب وہ مسلمان ہے اور کلمہ پڑھنے والا ہے تو ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے کہ بھائی اس نے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھی ہوگی۔ ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا شریعت کی طرف سے کہ ہم چھان بین کریں، باقاعدہ اس سے پوچھیں مرغی والے سے کہ بھائی تو نے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے بتا ورنہ پھر میں نہیں لے رہا، اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی اس کا مکلف بنایا گیا کہ اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے اس سے کہا جائے کہ ابھی میرے سامنے تو چھری پھیر بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر پہلے جتنی تو نے مرغیاں ذبح کی ہیں مجھے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں تو نے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی ہے، تو اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، یہ بدگمانی ہے خواہ مخواہ کی۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہماری زندگی اجیرا ہو جائے گی، ہماری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ شریعت تو بہت آسان ہے، دین تو بہت آسان ہے، مشکل میں پڑنے کا نہیں کہا گیا۔ لہذا جب مسلمان لوگ ہیں، مسلمان ملک ہے، تو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ بھائی اس نے جو ذبح کی ہوگی اس پر اللہ کا نام پڑا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اس کا مفہوم یہ کہ یا رسول اللہ فلاں دیہات سے ہمارے پاس گوشت آتا ہے، وہ دیہات والے ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب میں وہ گوشت کھایا کروں یا نہیں کھاؤں، ہم وہ گوشت کھائیں یا نہیں کھائیں، پتہ نہیں انہوں نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھا لیا کرو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک یہ کہ آپ نے خود دیکھ لیا، مثلا وہ مرغی ذبح کر رہا تھا اور آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بھئی اس نے تکبیر نہیں پڑھی ہے، اس نے تکبیر نہیں پڑھی ہے، اور جان بوجھ کر اگر چھوڑ دینا پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ مثلا اگر مرغی والا بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا تو پھر بھی ذبیحہ کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گا، بھولے سے چھوڑیے نا، جان بوجھ کے نہیں۔ ہاں اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور پتہ چلا کہ بھائی اس نے بسم اللہ یا اللہ اکبر جان بوجھ کے یہ نہیں پڑھتا، تو پھر تو ساری بات ہے کہ وہ حرام ہوگی، پھر تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ لیکن جب تک آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، آپ چلے گئے دکان سے گوشت لیا
اور مطمئن رہیے کہ بھائی یہ گوشت حلال ہے. آپ کو اس تفشیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث بیان کی نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے کہ بھائی کھا لیا کرو، اس لیے کہ مسلمان ہیں وہ لوگ تو اچھا گمان رکھتے ہوئے یہی گمان کیا جائے گا کہ انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی، اگرچہ ہم نے سنا نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو لہذا وہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کر رہے ہوں گے. تو دیکھیے کس قدر یعنی کہ شریعت نے اہتمام فرمایا کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی اعتبار سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، چاہے دین کے کسی حکم پر عمل کرنے ہی کے لیے ہو. دیکھیں اب یہاں پہ حلال حرام کی فکر ایک بنیادی ضرورت ہے نا ایک مسلمان کے لیے کہ وہ حلال چیزوں کو کھائے، حرام سے بچے. یہ تو کیا ہے خاص تعلیم کی گئی ہے کہ بھئی حلال کھاؤ حرام سے بچو، لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، یہاں بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. جب حلال اور حرام جیسے معاملے کے اندر بھی شریعت نے یہ تعلیم دی کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے علاوہ دیگر معاملات کے اندر سوچنے کی بات ہے کس قدر ہمیں اہتمام کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ اس کی اور مثال لے لیں کہ ہمارے ہاں جب دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی بہت زیادہ نوٹ کما رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے مالی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے، تو بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں بعض لوگ کہ پتہ نہیں یہ کیسے کما رہا ہوگا، پتہ نہیں اس کا کام ناجائز ہوگا، اتنے کیسے اس کو مل رہا ہے، اتنے یہ کیسے کما رہا ہے، بھائی ہم بھی اس کے ساتھ پڑھے لکھے ہیں لیکن یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا. تو لگتا ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بدگمانی آپ نے کر لی، یہ آپ نے خود ہی بدگمانی اپنی طرف سے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، تو یہ بدگمانی ہے. یہ فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں. یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اندازے ہیں بس تکے تخمینے ہیں. یاد رکھیے کل قیامت والے دن آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، تو دلیل کہاں سے لے کر آئیں گے کہ بھائی آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کی تھی نا، تو دلیل کہاں سے لائیں گے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی کی کوئی چیز اٹھا رہا ہے، یعنی چوری کر رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا اور اس کے پاس چلے گئے، پوچھا کہ دیکھو تم یہ کیا کام کر رہے تھے، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے. تو اس شخص نے قسم کھا کے کہا کہ میں چوری نہیں کر رہا، میں چوری نہیں کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا کہ یہ قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو فوراً کہنے لگے کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، میں نے جو آنکھوں سے دیکھا میں اس کو جھٹلاتا ہوں، اور یہ جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو میں اس کی بات پر اعتماد کرتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیز تو لے رہا ہو لیکن ممکن ہے کہ وہ اس کی اجازت سے لے رہا ہو، اور ممکن ہے کہ اس نے اس کے پیسے دینے ہوں، قرض دینا ہو، قرض دبایا ہوا وہ نہیں دے رہا، تو اس طرح وہ اپنا حق لے رہا ہو، اس طریقے سے وہ اپنا حق لے رہا ہو. بہرحال کوئی اچھی تعویل اس کی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے اچھا گمان رکھا، اچھا گمان. ہمارے ہاں تو بس دور سے دیکھا نا کسی کے بارے میں فوراً بدگمانی آ گئی کہ بھائی یہ معاملہ جو کر رہا ہے نا یہ صحیح نہیں کر رہا ہے، اور کوئی دلیل ولیل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے اندازے لگائے ہوئے. تو اس سے منع کیا گیا کہ دیکھو یہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور پھر آگے اہم تعلیم دے دی کہ دیکھو یہ جو پیدا ہوتا ہے نا گمان، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تجسس میں پڑھنا، اپنے کام سے کام رکھے آدمی، اپنے کام سے کام، کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کتنے کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، ہمیں اس سے کیا. جو کیسے کر رہا ہے فکر کرے اپنی خود، سب کے سامنے پتہ ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس کو خود فکر کرنی ہے. یعنی ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر مسلط ہونے والے ہیں. یعنی ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں اس کے پیچھے لگیں کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں نوٹ اتنے، کہاں سے کما رہے ہو، کیسے کما رہے ہو، اور خود ہی بدگمانیاں قائم کر لیں. یعنی یہ غلط ہے.
اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی پیدا ہوگی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہوں گی کہ آپ نے بدگمانی کر لی اور لوگوں میں پھیلا دی کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا. حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے غالباً. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، اور جب بھی وہ آتی تھی نا تو وہ ایک عربی کا شعر پڑھا کرتی تھی. یعنی عربی کا ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ جس میں مقصد یہ ہوتا تھا، یعنی وہ اپنے ہار والے واقعے کا، ہار والے دن کو یاد کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی جب بھی تم ملتی ہو تو تم یہ شعر پڑھتی ہو، یعنی ہار والے کچھ تذکرہ ہوتا ہے، اس میں ہار کا تذکرہ ہوتا ہے، ہار جو پہنتے ہیں نا گلے میں وہ. تو وہ کہنے لگی، اپنا واقعہ بتانے لگی وہ عورت. وہ کہنے لگی کہ میں ایک گاؤں میں علاقے میں رہتی تھی، اور ایک دن میرے قریب میں کوئی بچی کھڑی ہوئی تھی چھوٹی سی، یعنی اسی علاقے کی. تو اس کے گلے میں ایک ہار تھا. تو ایک چیل آ گئی اچانک، اور اس چیل نے اس بچی کے گلے سے ہار چھین کے لے گئی. علاقے والوں کو پتہ چلا تو علاقے والوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہار اس نے لے لیا ہے بچی کا. اور انہوں نے میری تلاشی لی، یہاں تک کہ مجھے پورا برہنہ کر دیا، مجھے برہنہ کر دیا، اور میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ناانصافی والا معاملہ کیا کہ بھئی اس نے ہار لیا ہے. الزام یعنی کہ کوئی دلیل نہیں تھی کسی کے پاس بھی. اور میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ہار میں نے نہیں لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا. اتنے میں وہ چیل دوبارہ آ گئی، وہ چیل جو ہار لے کے گئی تھی نا وہ چیل دوبارہ آ گئی اور ہار اس نے وہیں پھینک دیا. سب لوگوں نے دیکھ لیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہاں واقعی اس نے تو یہ اٹھایا نہیں تھا، اس کے اوپر الزام لگا دیا ہم نے ایسے. اور پھر وہ خاتون کہتی ہیں، وہ عورت، کہ میں وہاں سے نکلی، اس علاقے سے نکلی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یعنی یہ واقعہ میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا. یہ واقعہ میرے ایمان لانے کا کیا ہے سبب بن گیا. تو اس لیے جب بھی میں آتی ہوں تو مجھے بھی شعر یاد رہتا ہے کہ جس کے اندر ہار کا وہ تذکرہ تھا کہ وہ دن بہت بڑا دن تھا کہ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، میرے ساتھ ناانصافی کی، اور بغیر کسی دلیل کے میری بے عزتی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برا گمان کیا نا بغیر کسی دلیل کے، یعنی کہ بغیر کسی دلیل کے ناحق ناانصافی کی. اور پھر ساتھ ساتھ شریعت نے دیکھی یہ بھی تعلیم دی ہے، یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تم ایسی جگہوں سے، ایسے کاموں سے بچو کہ جس میں لوگ تمہارے اوپر تہمت لگائیں. یعنی اول تو آدمی اپنا دامن صاف رکھے نا، اپنا دامن صاف رکھے کہ بھائی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط معاملہ کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ راستے میں کھڑے ہو گئے، کسی خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، کسی خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کس لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں، کیا چکر ہے یہ. حالانکہ بسا اوقات وہ اس کی بہن ہوتی ہے یا والدہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں یا کہہ دیں کہ بھائی گھر میں بات کریں گے، یہاں راستے میں کھڑے ہو کے بات نہ کریں، تاکہ لوگ کیا ہے بدگمانی میں کیا ہو جائیں، بدگمانی نہ کریں، بدگمانی نہ کریں. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے مسجد میں، آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے ایک زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس جگہ پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے مسجد میں، وہاں ملنے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. اور پھر جب وہ اٹھ کر جانے لگی، واپس جانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دروازے تک چھوڑنے بھی آئے، انہیں دروازے تک چھوڑنے بھی آئے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیوی کا اکرام کتنا ہونا چاہیے اور اس کی عزت اور احترام، کہ اگر وہ گھر سے کبھی جا رہی ہے، کہیں ملنے جا رہی ہے کسی کو، تو اس کو گھر تک، دروازے تک چھوڑنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. کس کو؟ اپنی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور دروازے پہ جب پہنچے نا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دو صحابہ کرام کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے.
دو صحابہ کرام کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچے ہیں اور ایک خاتون جو وہ کیا ہے گھر سے نکلی ہے، اندھیرا تھا نا، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام ان کے تو وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا نا، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یعنی آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان یہ انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے جس طرح خون جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا یہ دل میں بہکاوا لا سکتا ہے، یہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے شیطان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی کہ کہیں کوئی غلط مطلب نہ لے لیں۔ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں بالکل گمان تک بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی نا، امت کو تعلیم دے دی کہ دیکھو تہمت کی جگہوں سے بچو، اتقوا من مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے کیا کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آپ جو ہے ایسی جگہ چلے گئے، داڑھی والے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کرتا ہے، رومال ہے، اور ایسے مجمع کے اندر چلے گئے کہ جہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہے، میوزیکل شوز ہو رہے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو گئے وہاں، لوگ کیا بولیں گے آپ کے بارے میں؟ غلط گمانی کریں گے نا۔ تو اپنا دامن، اپنے آپ کو تہمت سے بچائیں تاکہ لوگ بدگمانی کریں ہی نہیں، لوگ بدگمانی کریں ہی نہیں۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی جیسے گناہ سے کیا ہے بچائے۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خواہ مخواہ کسی کے بارے میں بدگمان کیوں ہو؟ کیونکہ ان بعض الظن اسم، کے بعض گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوا کرتے ہیں۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کے اس حکم کے اوپر، اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔